اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام ان المہدی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا۔ ہمارا عنوان بحث ہے ہیومنزم اور مہدویت رائج ہمارے تعلیمی نظام میں، اگرچہ کوئی خاص ہیومینٹیز پہ توجہ نہیں دی جاتی، لیکن مغربی ممالک میں ہیومنزم پہ بہت ہی اساسی اور بنیادی کام ہوا ہے، اور آج یورپی تہذیب اسی ہیومنزم کا سارا ثمر اور نتیجہ ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ ہیومنزم ایک ایسی علمی اور فلسفی تحریک کا نام ہے جس میں مغربی معاشروں کو اس زمانے کے رائج دین سے آزاد کیا گیا ہے، اور ہیومنزم تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو اس کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں قرون وسطیٰ کے آخری ادوار میں۔ عصر تجدد کہا جاتا ہے، عصر رنیسانس کہا جاتا ہے، اور وہ زمانہ تھا کہ جب یورپ میں چرچ کی حکمرانی تھی تمام یورپی بڑے ممالک پر۔ جب چرچ میں موجود حکمرانوں کے سائے میں لوگ زندگی بسر کر رہے تھے، تو ان مسیحی علماء کا کردار معاشروں میں کچھ اس طرح سے تھا کہ جانا یہ جا رہا تھا کہ انسانوں کی کوئی اپنی قدر و قیمت اور ویلیو نہیں ہے، اور اگر آپ کو ہو اس بات کا اندازہ کہ کرسچینٹی میں ہر شخص ڈائریکٹ اپنے پروردگار سے راز و نیاز نہیں کر سکتا، ہر شخص مسیحیت میں اپنے رب سے ناطہ برقرار نہیں کر سکتا، جس طرح کانسیپٹ ہمارے اسلامی تعلیمات میں ہے دعا کا، راز و نیاز اور مناجات کا، مسیحیت میں ایسے نہیں ہے۔ اور کرسچینٹی کی نقطہ نظر سے ہر انسان فطرتاً پست ہے، بہت گھٹیا ہے انسان، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ جو پہلی خطا حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، وہ خطا نسل در نسل ہر انسان کو مل رہی ہے، اسی وجہ سے ہر انسان گناہ کرتا ہے۔ اور عیسائی پادریوں کے مطابق اس انسان کو گناہ سے پاک کروانے کے لیے نذرانے دینے ہوتے ہیں۔ اس بیچ میں وہ اسپرچل فادر جو پادری ہوتا ہے، اس کا کام ہے ایک شخص کی توبہ قبول کروانی اور اسے خدا کے قریب کروانا۔ یعنی خود انسان کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جب انسان اس قابل نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اپنے خالق سے بات کر سکے، جب انسان اس قابل نہیں ہے کہ اپنے گناہوں سے خود پشیمان ہو کے توبہ کر سکے، تو گویا کہ اس زمانے کے یہ دین کے ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ایک گناہگار شخص کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے اور عام انسانوں کو خدا سے کیسے ملایا جا سکتا ہے۔ بیچ میں یہ رابطہ تھے۔ اور پھر جو ان کی آپ تاریخ پڑھیں، جو تاریخ میں ملتا ہے کہ ان عیسائیوں نے، پادریوں نے ہر نئے علم اور سائنسی تحقیق کی مخالفت کی، جس میں لوگوں کو سوچنا پڑ گیا کہ اگر ہم ان عیسائی علماء کی بات مانتے ہیں تو سائنس سے، ترقی سے انسانیت پیچھے رہ جائے گی۔ وہاں پر ایک بہت ہی اہم فیصلہ کرنا پڑا اہل مغرب کو، یورپیوں کو، کہ یا ہم سائنسی ترقی کو لے کے چلیں یا دین کو، یا ہم اپنی انسانی عقل پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے ترقی کا راستہ جاری رکھیں،
یا نہیں خدا کو مانیں اور ان عیسائیوں کے پادریوں کے نیچے دبے رہیں۔ تو اس زمانے میں قرون وسطیٰ کے آخر میں 16ویں صدی میں 15ویں 16ویں صدی میں فیصلہ یہ پایا کہ نہیں، ان عیسائیوں سے ہم نے جان چھڑانی ہے۔ جس دین کا یہ پرچار کر رہے ہیں یہ دین انسانیت کے کسی کام کا نہیں ہے۔ اور کہا جانے لگا کہ نہیں، اصل محور کائنات انسان ہے، محور کائنات انسان ہے۔ یہاں سے ہیومنزم کی بنیاد پڑتی ہے کہ اصل کرامت اور مقام انسان کا ہے دنیا میں، اور جہاں جہاں تک انسان کی عقل کام کرے گی، جہاں جہاں تک انسان کی سائنسی تحقیقات ترقی کریں گی، وہی حق و حقیقت کا راستہ ہے۔ بس ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہیومنزم در حقیقت اس کا جو محل وقوع ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا قرآنی آیات ہیں، جی قرآنی آیت کہاں پہ نازل ہوئی، اس کے شان نزول کیا ہے، اس طرح اس اسکول آف تھاٹ ہیومنزم کا محل وقوع، یعنی آپ کہیں شان نزول کہیں، کہ نئی فکر کا راستہ روکنے والے مسیحی علماء کا مقابلہ کرنا تھا کہ ہم نے ان عیسائی حکمرانوں سے جان چھڑوانی ہے، ان چرچ میں بیٹھے ملاؤں سے اپنے معاشرے کو آزاد کروانا ہے۔ تو انسانی آزادی کا نعرہ لگا کر ہیومنزم کی بنیاد رکھی گئی۔ ہیومنزم کو اگر تاریخ میں ہم دیکھیں تو ایک اس کی بیس ملتی ہے ہمیں یونان میں ماقبل میلاد مسیح۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، اور یہ میلاد مسیح کے پہلے زمانے کو ماقبل تاریخ بولا جاتا ہے، کہ کوئی کاؤنٹڈ تاریخ ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے۔ بیفور کامن ایرا، یہ جو مشترکہ ہمارے پاس تاریخ جانی جاتی ہے، اس سے پہلے کا زمانہ، جس زمانے میں یونان میں فلسفی شروع ہوتی ہے، اس وقت ہی ایک سوفسٹ فلاسفر تھا۔ فلاسفر نہیں کہہ سکتے ہم سوفسٹوں کو۔ اب دیکھیں، فلاسفر وہ ہے جو کسی چیز کو حقیقت مانتا ہے کہ اس یونیورس میں کچھ ریالٹیز ہیں، اور ان ریالٹیز کے سامنے جا کر انسان ان سے کچھ کانسیپٹ لے سکتا ہے۔ یہاں سے فلاسفی شروع ہوتی ہے۔ مگر فلاسفی کے مقابلے میں وہاں پر ایک طرز فکر، آپ کہیں طرز تخیل، سوفسٹوں کا ہے۔ فلاسفی کے مقابلے میں سوفسٹ ہیں۔ سوفسٹ کا ماننا ہے کہ کوئی چیز حقیقت نہیں ہے، کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اچانک سے آپ کی آنکھ کھلے اور آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، ان سارا آپ کا خیال ہو، یہ آسمان کیا ہے، یہ زمین کیا ہے، یہ حقائق کیا ہے، یہ انسان کا خیال ہے۔ سوفسٹوں کا یہ ماننا تھا کہ نہ کوئی خدا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا دین ہے، کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ اس میں آپ اگر پرانے ان کے متفکرین کو اٹھا کر سرچ بھی کریں، گوگل پہ بھی جا کے، پروٹاگورس کے نام سے ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے جی، کوئی اور ریالٹی نہیں ہے سوائے انسان کے، جو کچھ ہے انسان ہے۔ یعنی ایک اس کا بنیادی بیج وہاں پہ لگتا ہے یونان میں۔ پھر آگے اٹلی میں جب قسطنطین کی حکومت تھی، اس نے اپنے زمانے میں غلبہ پایا، عیسائیت اور مسیحیت کا حکومتی راج تھا اٹلی میں۔ ان عیسائیوں کے مقابلے میں ایک تحریک اٹھی انسانی آزادی کی، جس میں مغربی فلاسفرز ہیں، رونے ڈیکارٹ، ایمانوئل کانٹ، اس طرح کے افراد آتے ہیں سامنے، اور وہ چرچ کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے افکار پیش کرتے ہیں۔ اسی بیچ میں سائنسی دنیا کی نئی تحقیقات آتی ہیں چرچ کے مقابل میں، اور آہستہ آہستہ یہ بیج ہیومنزم کا پختہ ہوتا ہے۔ اور ہیومنزم کے جو اہم مقاصد تھے، ایک انسان آزاد ہے، چرچ کا پابند نہیں ہے انسان، کرسچینٹی کا پابند نہیں ہے انسان، انسان آزاد ہے، اپنی اس کی ایک ویلیو اور وقار ہے۔ اور ڈی ویلیو کرنا ہے انسان کو۔ اگر آپ کہیں کہ یہ محتاج ہے چرچ والوں کا، یہ محتاج ہے چرچ والوں کے خدا کا، تو انسان کی کرامت کہاں گئی؟ جبکہ کرۂ خاکی پر موجودات جتنی بھی پائی جاتی ہیں، ان سب میں بہترین انسان ہے۔ لیکن ہیومنزم میں انسان کو ایسے دیکھا جانے لگا جیسے آپ کہیں کہ ایک گھر میں ایک مہمان آئے، کچھ مدت مہمان رہے، پھر گھر کے پہ قبضہ کر لے، یہ گھر ہمارا ہے۔ وہ میزبان کی تو حقیقت نہیں تھی جس نے ہمیں بلایا تھا۔ مہمان آ کر مالک بن جائے گا نا گھر کا، تو یہ ہیومنزم کی یہ ویلیو ہے۔
اس کی ساری کچھ حقیقت یہی ہے کہ جب کہا کہ انسان آزاد ہے، چرچ سے بھی آزاد ہے، چرچ کے خدا سے بھی آزاد ہے، انسان کی اپنی ویلیو ہے، جس چیز کو انسان حقیقت مانتا ہے وہ حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ ہاں اب یہ جو کائنات اتنی وسیع بچھی ہمارے سامنے، اسے کیا کریں گے؟ کہا یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اس کی مینجمنٹ کے رولز ہم پالیسیز بنائیں گے۔ یہ ہے آغاز ہیومنزم کا، کہ جس میں آ کر انسان خدا سے دامن چھڑا رہا ہے۔ سیکولرزم کی بنیاد ہے ہیومنزم۔ آگے مختلف مکاتب ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی مکتب بنا ہے نا، کوئی بھی مکتب بنا ہے دنیا میں، کوئی بھی اسکول آف تھاٹ ہو، تو اس کی بیس ہوتی ہے انسانیت کی فلاح۔ بدھسٹوں کو آپ دیکھ لیں، ایک اسکول آف تھاٹ ہے، وہ سدھارتھا گوتم بدھ نے بیٹھ کے چلے کیے، ریاستیں کاٹیں، پھر کچھ اخلاقی اصول لا کر انڈین لوگوں کو دیے، اور اس پہ بدھ مت مذہب شروع ہو گیا۔ اسی طرح کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مکتب ہو، جیسے اب سکھوں کو دیکھتے ہیں، سکھوں کا جو وجود آیا ہے اس بر صغیر میں، وہ دیکھا ہندوؤں نے کہ کچھ مسلمان مہاجرین آ رہے ہیں ہمارے اس خطے میں، اور یہاں پہ تبلیغات کر کے سب ہندوؤں کو مسلم بنائے جا رہے ہیں۔ یہ بیچ میں ایک تحریک شروع ہوئی کہ بھی جو چیز اچھی لگتی ہے آپ کو مسلموں سے وہ لے لو، اور جو زیادہ بہت ہی سخت عبادات انہیں چھوڑ دو، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ 5 ٹائم اوپر نیچے ہونا اور یہ بھوک کے روزے کاٹنا، یہ سب کیا ہے؟ اور مین جو چیز انہوں نے سکھوں نے اٹھائی، وہ کہا کہ مسلم جو ہے وہ غیر مسلم کو نجس مانتا ہے۔ ہمارا دھرم انسانیت کا ہوگا، اس میں کوئی ذات پات نہیں ہوگی، کوئی پاک کوئی نجس نہیں ہوگا، سب برابر ہوں گے۔ اور یہاں سکھوں کا مذہب شروع ہوتا ہے۔ گرو نانک صاحب نے جو بنیاد رکھی، یعنی اس گرو نانک نے یہ دیکھا کہ پہلے ہندوؤں کے مذہب میں طبقات تھے، ٹھیک ہے جی، وہ شودر تھے، ویش تھے، کھتری تھے، اوپر آگے برہمن آگے، اور بادشاہوں کا راج، ایک طبقاتی نظام ہے۔ اس طبقاتی نظام سے اسلام دور کرتا ہے انسانوں کو، کہ انسان سارے مساوی ہیں، لیکن وہ انسان مساوی ہیں جنہوں نے کلمہ توحید پڑھا ہے۔ جو انکاری ہو توحید کا، اسے تو مسلمان نجس ہی مانتے ہیں نا، انما المشرکون نجس۔ تو گرو نانک صاحب نے یہ سوچا کہ یہ تو بیچ کی جو دراڑ ہے نا، اس کو فل کرنا ہے ہم نے۔ یہ مسلم پاک ہو، غیر مسلم نجس ہو، یہ تو وہی شودروں والا کام ہو گیا۔ ہم سب انسانوں کو برابر مانتے ہیں، کہ انسانیت مذہب ہے ہمارا۔ سکھوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم سب انسان ہیں، سب انسان برابر ہیں۔ یعنی ایک طرح کا کانسیپٹ تھا گرو نانک کے ذہن میں کہ اسلام غیر مسلم کو پست جانتا ہے، اس پست کو اوپر اٹھانا ہے ہم نے، اس پست کو اس مسلم کے برابر لے آنا ہے۔ یہ ایک ویژن تھا گرو نانک صاحب کا، سارے انسان برابر ہیں۔ جس طرح زمین کے کسی خطے میں چلے جائیں، ساری مٹی مٹی ہے، برابر ہے۔ زمین کے کسی خطے پہ چلے جائیں، گھاس ساری گھاس برابر ہے۔ بس انسانیت نے جنم لیا ہے زمین پر، تو سارے انسان برابر ہیں، کوئی گورا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی انگریز ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی مسلم ہو، سب کو برابر کر کے گرو نانک صاحب نے ایک مذہب ترویج دیا، بنیاد رکھی، تاکہ ان پہ سے لوگوں کو اٹھایا جا سکے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی بھی مکتب، کوئی بھی اسکول آف تھاٹ بنتا ہے تو انسانیت کی فلاح کا نعرہ لے کر بنتا ہے۔ سیم یہی مقصد تھا ہیومنزم والوں کا۔ ہیومنزم کا جو اسکول آف تھاٹ بنا ہے کہ عام انسانیت کو اتنا وقت و وقار دیا جائے کہ ان پادریوں سے اوپر ہو جائے انسان، ان پادریوں کے دین سے، چرچ کی حکومت سے انسان آزاد ہو جائے۔ ان کا بھی مقصد تھا انسانی آزادی، انسانی برابری، اور سب سے بڑھ کر اس نادیدہ خدا سے آزاد کرنا انسان کو، جس خدا کو دیکھے نہیں۔ کیا اس کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے؟ ہم اس کے سامنے کیوں جھکیں؟ جس خدا کو ہم نے دیکھے نہیں، اس کا قانون کیوں فالو کریں؟ بس ہیومنزم یعنی انسان کو اہم ماننا اس پوری کائنات میں، اور اس نادیدہ خدا کو سائیڈ پہ کر دینا۔ اب اس کی نہیں چلے گی، ہم تو اسے دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم نے تو اسے کبھی کھوج ہی نہیں لگایا، تو جسے ہم دیکھتے نہیں اس کی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پہ آ کر پھر ہیومنزم کے پرنسپلز بنتے ہیں۔ ہیومنزم کے اپنے پرنسپلز ہیں۔ پہلا تو یہ کہ بس انسان اصل ہے، انسان ہی کل کائنات کی حقیقت ہے، اسی انسان کا وقار بحال کرنا ہے، اسی انسان کو آزادی دلانی ہے۔
ہاں اب آگے آ کر انسان کرے گا کیا کائنات میں؟ کہتے ہیں کہ انسان جب آزاد ہو گیا تو اپنی عقل استعمال کرے گا، اپنے سورس آف نالج استعمال کر کے اس کائنات کو بدلے گا۔ لیکن جب تک کنسپٹ یہ رہتا ہے نا کہ انسان مخلوق ہے پروردگار کی، کنسپٹ جب یہ رہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا چند دنوں کے لیے اور یہاں سے گزر کے جہان آخرت کی طرف جانا ہے سفر کر کے، اس کانسیپٹ کے ساتھ جینے والا انسان یوں رہے گا دنیا میں کہ ہم نے اس دنیا میں نعمتیں استعمال کرنی ہے، دنیا کو بدلنا نہیں ہے۔ یہ اس وقت کہ جب انسان سوچ رہا ہو کہ ہم کسی کی مخلوق ہیں، مخلوق بن کر آئے ہیں، چند دن یہاں گزاریں گے، اس کی نعمتوں کو استعمال کریں گے اور پھر ہم نے اس جہان کو چھوڑ کے کہیں اور منتقل ہونا ہے۔ لیکن اگر انسان کا نظریہ یہ ہو کہ نہیں، اصل ہم ہیں، کسی کی مخلوق نہیں ہم بس ایولیوشن کا ایک رزلٹ ہیں، ہم بن گئے نا، بس بن گئے، اس نیچر نے ہمیں پروڈیوس کیا، ہم ظاہر ہو گئے۔ اب چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انسانوں جیسی کوئی اور مخلوق نہیں ہے، ہم سپیریئر موجودات ہیں، ہمیں حق ہے کہ ہم اس کائنات کو جیسے مرضی استعمال کریں، چونکہ ہمارے اندر طاقتیں ہیں، ہم سائنس کی طاقت سے اس قرۂ خاکی کو بھی تسخیر میں لا سکتے ہیں اور آسمانوں تک جا سکتے ہیں۔ اس میں انسان نے سر اٹھایا، پہلے خدا کی نفی کی، پھر اپنی عقل پہ پورا ڈیپینڈ کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں یہ عقل کی توہین ہے، انسانی عقل کی توہین ہے کہ کسی ایسے رول کو فالو کرے جس کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ سیم یہ لینگویج آپ کا آج کا ایتھیسٹ استعمال کر رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے آپ کو کہاں سے یقین کہ یہ وحی ہوئی ہو؟ یہ شاید ایک عرب میں آنے والے پیغمبر کا اپنا کلام ہو، اپنے آپ کو شو کیا نعوذ باللہ پیغمبر کر کے۔ یہاں پہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر ایک انسان کسی غیبی قانون کی پیروی کرتا ہے تو یہ انسان کی توہین ہے، وقار کے خلاف ہے۔ آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ یہ اپنے مقاصد میں کامیاب کتنے ہوئے۔ فی الحال ہم ان کے پرنسپلز دیکھ رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان کو اصل ماننا اور اس کے خالق کی نفی کرنا۔ دوسرا، انسان کی عقل اور سائنسی تحقیقات پہ اتنا ڈیپینڈ کرنا کہ غیبی قانون کی نفی کرنا۔ جب خدا کی بھی نفی ہوگی، غیبی قانون کی بھی نفی ہوگی، یعنی دین کی چھٹی نا، اب تو دین کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نہ خدا رہا نہ دین رہا تو اب حکمرانی خدا کی نہیں چلے گی، جب ہے ہی نہیں۔ بس وہ کلیسا اور چرچ والے جو پادری تھے، ان کی حکومت کو کمزور کرتے کرتے یہ خدا کی حکومت کا انکار کر بیٹھے۔ پھر آ کے ان کا آتا ہے جب خدا کا انکار کیا تو عالم غیب کا انکار ہو گیا آٹومیٹیکلی۔ عالم غیب کا انکار کیا، جو انسین ریالٹیز ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ انسان کے اندر کیا کوئی حقیقت ہے ایسی؟ اسپرچولیٹی نامی کا کچھ نہیں ہے، یہ صرف خیالات ہیں دینداروں کے۔ آخر میں آ کر انہوں نے قانون بنایا کہ جو کچھ بھی ریالٹی ہے ایکول ٹو میٹر، حقائق صرف مادی ہیں، بس مادے سے باہر نہ عالم غیب ہے، نہ روح ہے، نہ خدا ہے۔ یہ ہیں ہیومنزم کے پرنسپلز۔ اپنے ہیومنزم میٹریلسٹک ویو ہے کہ جو کچھ ہے یہ مادی کائنات ہے، اور اس مادی کائنات میں سب سے بہترین انسان ہے۔ اس انسان نے اس مادی کائنات کو تسخیر کرنا ہے، اپنے کنٹرول میں لینا ہے اور بدل کے رکھ دینا ہے۔ یہ ان کے پرنسپلز ہیں۔ اب ان پرنسپلز پہ آپ ابھی بھی اگر سرچ کر لیتے ہیں نا، یورپ کے کالجز اور حتی سکولز میں، چھوٹے جو سکولز ہیں وہاں بھی ہیومینٹیز کا پورا ٹاپک چلتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے بینگ گڈ وداؤٹ گاڈ۔ آپ اچھے کامیاب انسان بن سکتے ہیں بغیر خدا کے۔ خدا نے آپ کو کیا کرنا ہے، اور اس کی پھر وہ ایگزامپل دیتے ہیں۔ دیکھیں جن قوموں نے خدا کو ماننا ہے وہ کیا کر رہی ہیں۔ خدا کو ماننے والا اگر افغانی مسلم ہو جو پہاڑ نشین ہے، پہاڑوں میں رہنے والا، اگر خدا کو ماننے والا پنجابی مسلمان ہو جو کسان کی شکل میں آپ کو نظر آئے، اگر خدا کو ماننے والے تاجر ہوں بر صغیر کے، ان کو دیکھ لیں یہ خدا کو ماننے والے ہیں۔ یا اس سے ہٹ کر عربوں کو دیکھ لیں آپ جو خدا کو بلیو کرتے ہیں، ان کا طرز زندگی کیا ہے، ان کا لائف سٹائل کیا ہے۔ واقعی ان میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہم میں نہیں ہے۔ یورپی کلچر والے اپنے بچوں کو یوں سکھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا نہیں ہے کہ جو خدا والوں کے پاس بہت بڑی چیز ہے۔ ہیومنزم اسی بیس پہ اٹھتا ہے، اور ہیومنزم سے آگے مختلف مکاتب آپ نے سنا ہوگا، فیمنزم سنا ہے، اس کے بعد آپ نے سوشلزم سنا ہے، کیپٹلزم سنا ہے، کمیونزم سنا ہے۔
جہاں پہ یہ ازم آتے ہیں نا، یعنی اس کا اپنے الفاظ میں ہم ترجمہ کریں تو یعنی مکتب، ایک فکری مکتب ہے ازم. ان ازموں میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں انسان ہونے کے ناطے خود سوچوں گا کہ مجھے اپنی زندگی کیسے ہینڈل کرنی ہے اور اپنی سوسائٹی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. خدا کی تو پہلے نفی کر دی، خدا تو ہے ہی نہیں. اب قانون بنانا ہے تو وہ بنانا پڑے گا نا. اب جیسے اگر سوسائٹی میں رہتے ہیں تو وہاں رولز چاہیے، پالیسیز چاہیے، ایجوکیشنل سسٹم چاہیے، فلاسفی کا اسکول آف تھاٹ چاہیے، کہ ہم سب بنا لیں گے. ایک حد تک انہوں نے بنایا، تجربہ کیا. ان کو اس کا رزلٹ کیا ملا؟ انہیں رزلٹ یہ ملا کہ پوری اب دھرتی پہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں. اسی ہیومنزم کی بنیاد پر سائنسی علوم میں انہوں نے ترقی کی، ٹیکنالوجی میں انہوں نے ترقی کی، خوب ترقی یافتہ کلچر ہے یہ. لیکن آگے کیا ہوا؟ جتنی انہوں نے ترقی کی ہے اس میں بیچ میں انسان کی اسپرٹ تو مانی نہیں تھی. عالم غیب کا عنصر، وہ جسے روح ہم کہتے ہیں، اسے تو مانا نہیں تھا. بس انسان کی آزادی، فل آزادی چاہیے کہ تاکہ اپنی تمام یہ فزیکل ڈیزائرز کی فلفلمنٹ حاصل کر سکے. رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ہاں آپ کو میں بھی کسی سوسائٹی میں الاؤ نہیں ہوگا کہ آپ فلان جگہ پہ جا کر اپنی ڈیزائر کو فلفل کر سکیں. نہیں، خاص اس کی پوائنٹس بنے ہوں گے، نائٹ کلب ہوگا، مختلف مراکز بنا دیتے ہیں کہ وہاں پہ آپ فلفلمنٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈیزائر کی. ہر جگہ نہیں، لیکن الاؤ آپ کو، آزاد ہیں، فری ہیں. وہاں پہ یہ جرم نہیں مانا جاتا. جو بھی آپ کر لیں، یہ پرمیزیبل کیا ہے، نان پرمیزیبل کیا ہے، وہاں پہ کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. وہاں پہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ آپ راضی ہیں، جو کچھ مرضی کر لیں، وہ بھی راضی ہو، آپ بھی راضی، جرم ختم. اب بیچ میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ کسی کی روح روندی جا رہی ہے، نہیں روندی جا رہی ہے، اس کا تو عقیدہ نہیں ہے روح پر. اس نے تو عالم غیب کا پہلے انکار کر دیا. اور سیم یہی فکر اب پاکستان میں رائج ہو رہی ہے. سوشل میڈیا کے آنے سے جو محرم نامحرم کے تعلقات کلوز ہوتے جا رہے ہیں، بیچ میں سے وہ حجاب عفت و حیا ہٹتی جا رہی ہے. یعنی کیا؟ یعنی اسپرٹ نامی کوئی چیز نہیں ہے، روح نامی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کا حساب کتاب آخرت میں نہیں ہونا. آپ ہو، آپ کی لذت ہے، آپ کی خواہش ہے، جہاں سے مرضی فلفلمنٹ کرو اس کی. خدا کی نفی، سیکولرزم. آپ سوشل میڈیا پہ بھی ایک اللہ ان کی حفاظت کرے اور خدا انہیں مزید ترقی دے، کیسر راجہ صاحب کی ڈیبیٹ آپ سنیں مختلف لوگوں کے ساتھ. تو ARY TV یا اس طرح سما TV جیسی چینلوں پہ اب یہ نئی ڈسکس شروع ہو رہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں ریلیجس سسٹم کامیاب نہیں ہے، سیکولر سسٹم ہونا چاہیے. ایجوکیشن میں بھی، گورنمنٹ میں بھی، ہر جگہ سیکولرزم کی ترویج ہونی چاہیے. کیوں ترویج ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ جہاں پہ انسان کو برابر جانا جاتا ہے سیکولرزم میں. سیکولرزم میں مرد اور عورت برابر جانے جاتے ہیں. فیمنزم کا ایک ہلکا اندر سے شعبہ نکلتا ہے. سیکولرزم کی ادھر سے نہیں دیکھ رہے کہ اس کی کیسے نیچے سے جڑ کاٹی جا رہی ہے انسان کی. نہ روح ہے یہاں پر سیکولرزم میں، نہ خدا ہے، نہ دین ہے. اب ذرا اندازہ کریں، نہ خدا ہو، نہ روح ہو، نہ دین. اب یہ کیا کھڑا ہے؟ یہ جو موجود کھڑا ہے انسان نامی، جس کے پاس خدا نہیں ہے، کہ اس نے کسی پری پلاننگ سے اسے وزڈم کے تحت کریٹ کیا ہو. خدا نہیں ہے، انکار ہے خدا کا سیکولرزم میں. خدا کے قانون کو نہیں ماننا، دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر جو ہے نا آگے خطرناک ترین چیز ہے کہ انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت، دونوں سیم ہیں، برابر ہیں، ایکول ہو سکتے ہیں. مگر آپ خدا کو نہ مانیں. فی الحال اگر سپوز کر لیں آپ کہ کوئی خالق نہیں ہے جی، بس نیچر کی پروڈکٹس ہیں، ایولیوشن کی پروڈکٹس ہیں مرد اور عورت، تو نیچرلی دونوں سیم ہیں یا نہیں ہے؟ جو چیز نیچرلی سیم نہیں ہے، آپ ان دونوں کو زبردستی کیسے سیم کر رہے ہیں؟ مرد کی اپنی نیچر ہے، خاتون کی اپنی نیچر ہے. اور جو ان کے ڈفرینسز کو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو کسی کو خراب کر بیٹھیں گے آپ. جس کی مثال سیم ہے، جس کی مثال آپ دیکھیں، جو ہم خوراک میں مرغ استعمال کرتے تھے پہلے، دیسی ہوا کرتا تھا، اب اس کو جو برائلر بنایا تو کیا ہوئے؟ نہیں، آپ نے اس کی رشد کی شرائط تو تیز کر دی مگر کوالٹی اس کی ختم کر دی. سیم فیمنزم یہی ہے. فیمنزم یہ نعرہ لگاتا ہے کہ عورت کو آزادی دو، عورت کو مرد کے برابری دو.
لیکن آیا وہ عورت نیچرلی مرد کے برابر آ سکتی ہے؟ اگر آزاد کر دیں گے اس عورت کو کہ بس اپنے ریلیشنز میں بھی یہ آزاد ہو مردوں کی طرح دوستیاں لگانے میں، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا آخر میں؟ ہاں، جس بھیانک جگہ تک اب یورپی کلچر پہنچ چکے، آپ کہیں سائنسی ترقی کر گیا ہے یورپ، سائنسی ترقی کا انکار نہیں ہے، انسانی عقل کی ایک معراج ہے کہ جہاں تک ہو سکتا تھا آخری درجے تک یورپ نے عقل استعمال کر لی اور سائنسی دنیا میں ترقی کر گیا، مگر انسانیت کی بنیادیں ویران ہو گئی ہیں۔ جب فرق آپ نے مٹا دیا محرم نامحرم کا، جب آپ نے فرق مٹا دیا غیرت اور بے غیرتی کا، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی خاندانی وہ جو ہوتا ہے نا وقار، وہ نہیں۔ اب خاندانی غیرت کی بات کریں تو ایک ان کے لیے مذاق ہے، یہ غیرت کیا ہوتی ہے؟ ایک مرد کی بیوی ہوتے ہوئے بھی بار اس کے بوائے فرینڈ ہوں، افیئر چل رہا ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے وہاں پر۔ اور جہاں پہ خاندانوں کا استحکام ختم ہو جاتا ہے، خاندانوں کا وہ جو انس اور الفت اور رحمت کا ناطہ تھا عشق کا، وہ ختم ہو جائے، پھر آگے کیا ہے؟ آپ کی ساری سوسائٹی صرف گورنمنٹ کے انڈر غلام ہے۔ ٹھیک ہے، کیپٹلزم پھر وہاں سے نکلتا ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے وہ سب کو غلاموں کی طرح استعمال کریں گے۔ اسی کے بیچ میں سے آپ کے جو سارے نظام نکلتے ہیں، جمہوریت کا، ڈیموکریٹک سسٹم، سارے اسی ہیومنزم کی بیس پہ سارے اٹھ کے آتے ہیں سسٹم۔ آزاد کیا انہوں نے انسان کو، خدا سے آزاد کیا ہے، در حقیقت انسان کو حیوانیت میں آ کر خلاصہ کر دیا ہے۔ خدا سے آزاد کرنا یعنی آپ اپنی جسمانی لذتوں میں آزاد ہو، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک خلاصہ ہے ہیومنزم کا اور ہیومینٹیز کا، لبرل ہیومینٹیز، آزاد انسان۔ اس آزاد انسان کا واقعاً آخر میں نچوڑ دا کے نکالیں تو کیا نکلتا ہے؟ اب دیکھیں، ایک جانب آپ انسان کو آزاد مان رہے ہیں، اس کا بھی بیسک پرسپیکٹو یہ ہو کہ ایسا انسان آزاد ہے جس کی روح نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب جب روح نہیں ہے اور اس انسانی سوسائٹی کو آپ نے گورن کرنا ہے، ہینڈل کرنا ہے، تو کس قانون پہ؟ کا ہر وہ چیز قانون بن جائے گی جس پہ سوشل ایگریمنٹ حاصل ہو گیا۔ جو چیز ہماری پوری سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہوگی وہ قانون بنا لیں گے۔ اب ہومو سیکس جو سارا خرافات بکواسات چل رہے ہیں، یعنی انسان ہوتے ہوئے اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک انسان ہو اتنا گھٹیا ہو جائے، حیوانوں سے پستار ہو جائے، بندر سے پست ہو گیا، خنزیر سے پست ہو گیا، گدھے بکری سے پست ہو گیا۔ یہ ہے اس مغربی آزاد ہیومنزم کا رزلٹ۔ حتیٰ اس سسٹم میں تو آپ اتنے آزاد ہیں، آپ اتنے آزاد ہیں ہیومنزم کے بیس پہ کہ پیرنٹس اپنی اولاد کو تربیت کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ اگر پیرنٹس اپنی اولاد کی تربیت کا اہتمام کریں اور اولاد بتا دے، کہیں کسی سرکاری ادارے میں شکایت کر دے کہ ہمیں فورس کرتے ہیں والدین، تو وہ والدین بچوں سے محروم ہو جاتے ہیں، بچوں کو سرکاری سسٹم اپنے تحویل لے لیتا ہے، اپنے انڈر لے لیتا ہے۔ اس میں بالکل کوئی اعتماد اب باقی نہیں رہا پیرنٹس اور اولاد کے بیچ میں۔ اعتماد، فضا محبت کی ختم ہوئی تو کھوکھلے گھرانے۔ ہاں، اب یہ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومنزم نے کوشش کی انسان کو آزاد کروایا جائے، ہیومنزم نے کوشش کی کہ انسان کی عقل کو اتنی ویلیو دی جائے کہ یہ اپنی عقل کے ذریعے پوری زمین اور کائنات کے سارے خزانوں کو اپنے کنٹرول میں لے، اور حتیٰ کہ کائنات میں تبدیلیاں ایجاد کرے۔ انسان وہ کر رہے تبدیلیاں ایجاد کر رہے تبدیلیاں ایجاد۔ آپ کہیں گے نیچر میں ایسی تبدیلیاں ایجاد کرتا ہے کہ مختلف سوسائٹیز بنا کے نیچر کے سبزیجات و نباتات کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر سائے کے لیے شیلٹر بناتا ہے، کنکریٹ شیلٹر۔ اس میں تو وہ ٹھنڈک نہیں ہے، اس میں تو وہ تازگی نہیں ہے، اور پھر جب جیسے ہیٹ بڑھتی ہے موسمی، پھر ان انسانوں کی صحت پہ جو ایفیکٹ ہوتے ہیں، یہ سارا کیا ہے کہ انسان نے دخل کاری کی ہے نیچر میں، جیسے مرغے کے پروسیس میں کر دیا۔ سیم یہ ہے کہ انسان جب اپنے ہاتھ لیتا ہے نا نظام کائنات کا، تو پھر بنانے کے بجائے بگاڑتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر اندازہ لگائیں کہ چلیں، اگر نہ مانیں آپ کی انسانیت کا قانون، انہیں ایک جنگل کا قانون ہی دیکھ لیں جہاں پر سارے حیوانات رہتے ہیں، کیونکہ ان ہیومنزم والوں کی نظریات کے مطابق انسان بھی سوشل اینیمل ہی ہے، بس
اس کی اور اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب یہ سوشل اینیمل ہے، اس کی مثال میں اینیمل سے دوں، اگر ایک جنگل میں آپ چلے جاتے ہیں جہاں پر شیر کا راج نہیں ہو، وہاں پر حکومت بندروں کے ہاتھ دے دی جائے، وہ جنگل کا کیا کریں گے؟ پڑھی بندروں کی نیچر، آپ نے بندروں کی نیچر پڑھیں تو آپ کو اچھا انداز ہو جائے گا کہ اگر ایک جنگل کی حکمرانی بندروں کے پاس ہو، یا خدا نخواستہ ایک جنگل کی حکمرانی گدھوں کے پاس آ جائے، گدھوں کا راج ہو، شیر کی کوئی اپنی وقت اوقات نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ نہ بندر کنٹرول کر سکتا ہے جنگل کی زندگی کو، نہ گدھے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ شیر ہے حیوانات کا ایک بادشاہ ہے، شیر کی اپنی ایک اتھارٹی، ایک وقار ہے، اس کی طاقت پہ وہ حیوانات کو ہینڈل کر سکتا ہے اپنے اس ٹیریٹوری میں، اپنے قلمرو اور فیلڈ میں۔ سیم یہی مثال ہے کہ اگر انسان کو خدا سے جدا کر لیا جائے، اور یہ انسان کے جو بہت ہی زیادہ فزیکل ڈیزائر رکھتا ہے، ہر انسان اپنے فائدے کے پیچھے، ہر انسان اپنے فائدے کے پیچھے، ہر انسان جو انسانی گورنمنٹ ہے اپنے لوگوں کا بھلا چاہتی ہے، اور چاہے دوسروں پہ ظلم ہی کیوں نہ ہوتا رہے۔ ہاں، ایک رزلٹ ہیومنزم کا یہ ہے، ایک رزلٹ ہیومنزم کا یہ ہے کہ جب ایک خاص سوسائٹی کی ہیومنز نے طاقت پکڑی، اس طاقت کے نشے میں اپنی قوم کے مفادات حاصل کرنے کے لیے دوسری قوم پہ ظلم کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کی مثال آپ کے سامنے امریکہ اور اسرائیل نے کیا کیا فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ، انہی امریکیوں نے افغانی مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا۔ صرف جو آتے ہیں نا اپنی سوچ کے مطابق اپنی قوم کا مفاد حاصل کرنے، وہ کسی پہ بھی ظلم کر سکتے ہیں۔ یہ رزلٹ ہے ہیومنزم کا، ایسا ہیومن کہ جس کے اوپر اس کے خالق کا سایہ نہ ہو، بس انسان ہی با کرامت ہو بغیر خالق کے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کا بغیر خالق کے با کرامت ہونا، اس کی مثال ایسی لیں، آپ کہیں کہ دن بڑا روشن ہے بغیر سورج کے، ہو سکتا ہے مگر نہیں، پاسبلٹی نہیں ہے اس چیز میں۔ آپ کہیں جی جس بیسک کاز کا آگے ایفیکٹ آ رہا ہے، اس کاز کو ہٹا دیں، کہیں یہ ایفیکٹ ہی اصل ہے۔ روشنی سورج کی مل رہی ہے، پوری زمین جگمگا رہی ہے، لیکن سورج کی ضرورت نہیں ہے۔ سیم یہ چیز آتی ہے کہ آپ کہیں انسان با کرامت ہے بغیر خالق کے، انسان با کرامت ہے بغیر خالق کے قانون کے۔ یہ ہیومنزم کے خلاصہ ہے۔ اب اس کو آ کر کمپیئر کر لیں مہدویت کے ساتھ، کیونکہ ٹاپک ہمارا مہدویت اور ہیومنزم ہے۔ مہدویت میں انسان با کرامت ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، قرآن نے فیصلہ دیا کہ ہم نے بنی آدم کو بہت کرامت سے نوازا ہے، اور یہ بنی آدم جو انسان ہے، جس خالق نے انسان کو بنایا، اس خالق نے کہا انسان میرا خلیفہ ہے، زمین پر جائے، میری نعمتیں استعمال کرے، زمین پر حکمرانی کرے، زمین پر ہر چیز کو اپنی تسخیر میں لے۔ غلطی کہاں پر ہوئی ہیومنزم والوں سے؟ ہیومنزم والوں کی غلطی ہوئی ہے کہ دین کی ساری حقیقت کرسچینٹی کو مانے، وہ بھی کیتھولک کرسچن کو، بنیاد گراہ کرسچن کو۔ انہیں دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ دین سارا ایسے ہی ہوتا ہے۔ دین سارا ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دین کی وہ مکمل تصویر ہی نہیں دیکھی کہ جو دین جزیرۃ العرب میں نازل ہوا قرآن کریم کی شکل میں، اور اسی دین کی بنیاد پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب بدوؤں پر حکومت ایسی کی کہ سب کو بہترین انسان بنا دیا۔ آج بھی آپ گوگل کر لینا تو جو ٹاپ آف دا لسٹ، جو سب سے بہترین انسان گنا جا رہا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گنا جا رہا ہے۔ انہوں نے اتنا اثر ڈالا اس جاہل معاشرے پر کہ اسی جاہل پسے معاشرے سے بہترین گورنر تیار کیے جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے تھے اپنے زمانوں میں۔ ہاں، اب یہ جو جدید زمانے میں بھی آ رہے ہیں نا ہیومینٹیز پڑھانے والے، لبرل ہیومینٹیز، لبرل فلاسفی، لبرل آرٹ، یہ سارا کچھ پڑھانے والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ دین کو دیکھ رہے ہیں کرسچینٹی میں، یا یہ دین کو دیکھ رہے ہیں ایکسٹریمزم میں جو اہل سنت میں پائی جا رہی ہے، شدت پسندوں میں، متشدد لوگوں میں۔ انہوں نے اس دین کی حقیقت نہیں دیکھی کہ اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، اور اسلام علوی اور اسلام حسینی کیا ہے۔ ادھر توجہ نہیں ہے۔ جب کہ ادھر آئیں اسلام حسینی میں، تو اس حسینی اسلام نے انسان کو بہت کرامت دی ہے۔ حسینی اسلام نے تو انسانی تاریخ کے بے مثال نمونے پیش کیے ہیں۔
امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آغا خامنئی عظیم لیڈر بنے ہیں، اور جو پھر ان لیڈروں کے حکومت میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، تربیت ان کا دیکھیں، شعور ان کا دیکھیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، ہمارے یہاں تو بہت عام سی بات ہے نا، ہمارے پاکستان میں رہنے والے لوگ یا انڈیا کے رہنے والے لوگ کہ پان کھاتے جا رہے ہیں، ادھر کچھ نہ کچھ پھینکتے جا رہے ہیں، وہ لیکوڈ جو اضافی مادہ پھینکے جاتے ہیں، کسی کو کوئی شرم نہیں ہوتی نا، یعنی انسلٹ محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن ایران میں آپ اگر چلے جائیں، خدا آپ کو لے جائے وہاں زیارات کریں، آپ وزٹ کریں، تو آپ کو ایک چھوٹا سا بچہ آپ دیکھیں کہ جس کے ہاتھ میں ٹافی ہو، وہ ٹافی نکال کے اس کا وہ جو پلاسٹک کا شاپر پھینکنا ہے اس نے، وہ پھینکے گا نہیں، ہاتھ میں رکھ لے گا، چلتا جائے گا، جہاں پر وہ ملے گی نا بالٹی اسے گندگی پھینکنے والی، وہاں ڈالے گا۔ نیچے کاغذ نہیں پھینکتے لوگ، ہمارے لوگ آسانی سے تھوک لیتے ہیں۔ ایرانی کلچر میں اتنی تربیت ہو چکی ہے کہ وہ سیدھے جاتے ہوئے روڈ پہ تھوکتے نہیں ہیں، لوگ کسی کے سامنے تھوکنا نہیں ہے۔ ہمارے لوگ کھانے کے بعد وہ ڈکار ہم کہتے ہیں لینا، کوئی شرم نہیں ہے نا، لیکن ایرانی کلچر میں یہ بہت قبیح عمل ہے، گندا عمل ہے، کسی آپ لوگوں کے سامنے آواز نکالیں کھانے کے بعد والی جو گیسز اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ڈکار ہم بولتے ہیں اسے، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہاں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ ایک مثال ہے کہ اگر علی کی اولاد قانون علوی کے مطابق اپنی سوسائٹی کو گورن کرنا شروع کر دے، انسان بہت اونچا ہو جاتا ہے، بہت اونچا ہو جاتا ہے انسان۔ اگرچہ شیطان اپنے پورے وار کرتا ہے، شیطانی طاقتیں، یہ مغربی ہیومنزم جب شروع ہوا ہے نا، اس وقت سے آ کے شیطان انسانیت میں انوالو ہوا ہے۔ شیطان کا کیا کام تھا؟ اے خدا میں تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، لاغوینہم، تیرے راستے سے ہٹا لوں گا انہیں میں۔ اور ہیومن سائنسز والوں نے یہ کام کیا ہے، انسان کو خدا سے بے نیاز کیا۔ اور یہ بڑا عجیب کانسیپٹ ہے، ایک جو نتیجہ نکلا ہے ہیومنزم کا، انسان اپنے خالق سے بے نیاز ہے، اور یہ بہت خطرناک نتیجہ ہے۔ بے مہار ہے انسان، بے نیاز ہے انسان اپنے خالق سے۔ مہدویت میں کیا ہے؟ مہدویت میں جس انسان کو آپ آزادی دلانا چاہتے ہیں، جس انسان کو آپ ویلیو دے کے بہت ہی اہم نقطہ مرکزی زمین کا بنانا چاہتے ہیں، اس انسان کو اسلام کے خدا نے اتنا ہی باکرامت جانا ہے کہ تو میرا خلیفہ ہے زمین پر، ہر انسان، نہ دین کے پنڈت ٹھیکیدار، نہ پادریوں کا نہیں ہے یہ دین۔ اسلام انسان کو سدھارنے آیا ہے، اس انسان کو جو انسان زمین پر خلافت الہیہ کا رول ادا کرے گا۔ پھر آگے جو مختلف ان کے دیکھیں کہ جس انسان کو اپنے خلیفہ خدا مانا ہے، مستقل نہیں ہے، یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، خدا کا خلیفہ ہے، تو خدا کی دھرتی پر انسان نے راج کرنا ہے، مگر اس کی پالیسی کے مطابق، خدا کے قانون کے مطابق یہاں پر انسان نے حکومت کرنی ہے۔ اور اگر انسان خدائی قانون کے مطابق زمین پر حکومت کرنا شروع کر دے تو اس میں دو چیزیں بہت اہم نظر آئیں گے، ہمیں رزلٹ نظر آئیں گے۔ ایک انسانی شعور و تہذیب کی بلندی، اور دوسرا پورے قرے خاکی کی انسانیت میں عدل کا بول بالا ہونا، کہ جس کے متعلق معصوم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا جو زمین کو عدل سے پر کر دیں گے، عدل سے زمین بھر جائے گی۔ ہاں یہ انسان کی نیچر ہے، جب تک اس کے اوپر ڈیوائن لا نہ ہو، قانون آسمانی قانون نہ ہو، یہ انسان کنٹرول نہیں ہوتا۔ اگر آپ انسان کے بنائے قانون کے سامنے جائیں نا تو آپ ممکن ہے مجبوراً اسے فالو کر رہے ہوں، جیسے ٹریفک والے ہوتے ہیں، آپ کا جی نہیں چاہتا تب بھی ہیلمٹ پہننا تھا کہ جرمانہ نہ ہو جائے، فائن نہ ہو جائے۔ لیکن ٹریفک قوانین کو کوئی تقدس ہے ہمارے ذہن میں کہ ہم تہ دل سے ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ٹریفک والوں کا قانون ہماری نجات کے لیے؟ کوئی کچھ نہیں نا، تقدس نہیں۔ انسانی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے انسانی قانون بنے تو اس کا کوئی تقدس نہیں ہے، یعنی جس چیز کا تقدس نہیں ہے آپ اسے تہ دل سے نہیں مانتے۔ ہاں لیکن وہ قانون کہ جو مقدس ہے وہ تہ دل سے مانا جاتا ہے، چونکہ معلوم ہے جس خالق نے قانون بنایا ہے اس نے میری فلاح کے لیے بنایا ہے، اسے اپنا کوئی لالچ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹریفک والے ممکن ہے کوئی قوانین بنا لیں آپ کو صرف پھندے میں ڈالنے کے لیے
کہ فلاں کوئی غلطی تو نہیں کی تو جرمانہ ہو جائے گا، ہمارا بینک بیلنس بھرے گا، ممکن ہے وہ ایسے ہی چلے. یہاں پر قانون انسان کا بنایا ہوا قانون، جی ایک صفت کہ وہ قانون کہ جو ہیومنزم کی بنیاد پہ بنے گا وہ ایک خاص طبقے کو مراعات دے گا، لیکن وہ قانون کہ جو ڈیوائن آسمانی ہوگا، وحی کے ذریعے آئے گا، وہ سب انسانوں کے لیے برابر قانون ہوگا، کسی کو رعایت نہیں دے گا. جس کے مثالیں ہمیں امیر المومنین اسلام کے کردار میں ملتی ہیں. وہ معلوم ہوا نا کہ ایک خلیفہ سوم کا کوئی نمائندہ ہے کوفے میں جس نے نماز پڑھائی ہے صبح فجر کی دھت ہو کر، کہہ رہے 2 اور پڑھا دوں. تو وہاں پہ مالک اشتر موجود تھے، اس کی خلافت کی انگوٹھی وہ گورنری والی اتار لی اور مولا امیر اسلام کو بھجوا دی کہ اس نے تو اس حالت میں، خدا کہتا ہے نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھو، تو اس نے پڑھوا دی جماعت کے ساتھ. مولا امیر اسلام نے خلیفہ سوم کو کہا کہ بلاؤ اسے اور اسے سزا دو، کوڑے مارو. اب جس سے گورنر بنایا کوفے کا، اب اسے دوبارہ مدینے میں بلانا اور سب کے سامنے سزا دینا کہ جو خاندان خلیفہ کا مقرب افراد میں سے ہو، کسی میں جرت نہیں ہو رہی تھی. خلیفہ سوم نے بھی کہا کوئی کون اسے سزا دے، یہ تو ہمارا قریبی ہمارا پیارا ہے. خود امیر المومنین نے اٹھایا تازیانہ اور کوڑے مارنا شروع کیے اسے. عدل اسے کہتے ہیں، عدل یہ ہے، عدل یہ ہے. اور اسی مولا امیر اسلام، اب دیکھیں ایک جانب عدل ہے، دوسری جانب انسانی خواہشات ہیں. عام انسان کہ جس کا اپنے خالق پر ایمان نہ ہو، یہ عام انسان اپنی نیچرلی روٹین میں کیا عدل ایکسیپٹ کرے گا؟ انسان ہے، انسانوں میں سے آپ اکثریت اگر جوانوں کے آپ دیکھ لیں، وہ جوان کو تو اپنی خواہش پوری کرنی ہے، جوان کو تو اپنی لذت کے پیچھے جانا ہے، جوان کو تو زندگی انجوائے کرنی ہے. اس کو آپ جگہ جگہ روکیں، روکے گا جی؟ نہیں. یہ تو بے سود ایک گھوڑے کی طرح بے مہارا ہر چیز کو روندے جائے گا. ہاں، ہیومنزم میں یہ فالٹ ہے، ہیومنزم میں کہ جب انسان اپنے خالق سے مستقل ہو جائے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے خالق کی، ہے ہی نہیں خالق. انسانی نیچر عدل پسند نہیں ہے، عدل پسند نہیں ہے انسانی نیچر. نیچرلی دیکھا جائے نا، جو فزیکل نیچر ہے، جیسے ہم اسلامی آثار، شہید مطہری کے اگر آثار مطالعہ آپ نے کیے ہو تو وہاں پہ غریزہ بولا جاتا ہے، انسٹنکٹ، جبلت. جبلت میں عدل کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے. لیکن اگر اسپرچویلٹی میں آپ جاتے ہیں تو پھر عدل ایک دل پذیر چیز ہے. اگر آپ اسپرچل لائف جی رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس یزید ملعون کے فوجیوں نے کربلا میں کیا کیا چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ، تو دل روتا ہے نا، آپ کا عدل پسند کرتے ہیں آپ کہ وہ ظلم ہوا ہے، وہ غلط ہوا ہے، جس کام پہ آپ مذمت کر رہے ہیں وہ کام ٹھیک نہیں ہے. مگر اس فزیکل نیچر میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی انسان عدل کو پسند نہیں کرتا. اسی وجہ سے تو کئی امیر المومنین کے صحابیوں نے مولا علی کے خلاف اٹھا لی نا تلوار، کہا کہ یہ علی ہمیں حکومت میں ایسا نہیں دیتا تو ہم خود چھین کے لیں گے حکومت. بڑے بڑے نام آ گئے سامنے. ہاں، یہ ہے کہ جب ہیومنزم کی بیس پہ انسان کو دیکھتے ہیں کہ جس کے اوپر خدا کے قانون کا سایہ نہ ہو، تو انسان قانون پسند نہیں ہے، عدل پسند نہیں ہے، اسے اپنا وقتی طور پہ فائدہ دیکھنا ہے. عدالت کیا ہے؟ کتنے داموں بکتی ہے، کس ذائقے میں کھائی جاتی ہے، کوئی سروکار نہیں ہے. نیچرلی انسان عدالت پسند نہیں ہے. اگر خدا پرست ہو، عبد ہو، وہ عدالت پسند ہوگا، جس کا بہترین نظارہ حکومت امام مہدی علیہ السلام میں ہوگا. اور جب مولا کا ظہور ہوگا تو اس وقت یہ ہے کہ اکثریت، میجورٹی انسانوں کی عدل پسند ہوگی. کیا ہوگا؟ آٹومیٹکلی ہو جائے گی، میریکل ہو جائے گا. نہیں، صاحب الزمان الاسلام کے آنے سے شعور اور تعلیم اور تہذیب انسانی اتنی عروج پا جائے گی کہ کسی پہ ظلم کرنا انسان کو اپنی توہین محسوس ہوگا. ظالمانہ روش زندگی سے انسان خود دور ہو رہا ہوگا. میچورٹی اتنی ہائی ہو جائے گی کہ کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کسی کا میں حق روندوں، کسی کا حق پائمال کروں. حقوق کو تحفظ ملے گا. اسی حقوق کو تحفظ دینے کا نام ہے عدل. جو فلسفہ خلقت آدم تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ زمین پر انسان کامل آئے، ایسی انسانی نسل ہے جو بس عدل کی پاسدار ہو، وہ انسانی نسل آنی ہے ظہور حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. اور ایسی نسل وہ نہیں ہوگی جو کہے گی ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے.
ایسی نسل وہ نہیں کہے گی کہ مجھے خدا کے قانون کی ضرورت نہیں ہے، ڈیوائنٹی کی ضرورت نہیں، ایسی نسل تب عادل بنے گی جب اپنی پیشانیاں خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ رب العالمین میں جھکاتی انسانیت نظر ہے. تذلیل بھی نہیں انسانیت کی. تذلیل تو تب ہونا کہ جب اپنے بنائی ہاتھ کی مورتی کے سامنے آپ جھک رہے ہیں، مٹی کے سامنے جھک رہے ہیں، پتھر کے سامنے، تذلیل اسے بولتے ہیں آپ. لیکن جس نے آپ کو بنایا ہے، جو آپ کا خالق ہے، اس کے سامنے سر سجدے میں جھکانا، یہ انسانیت کی تذلیل نہیں ہے. یہ انسانیت کو صرف کنٹرول کرنا ہے کہ تیرے وہ جو فزیکل ڈیزائر ہیں وہ تیرے اوپر اتنے غلبہ نہ کر جائیں کہ تو اس زمانے کا فرعون بن جائے. اگر قرآنی مثالوں میں دیکھنا ہے تو ہیومنزم کا شاہکار ہے فرعون، اور مہدویت میں آگے دیکھنا ہے تو عبودیت کی معراج ہے مہدویت. اگر یہ بیسک فرق آپ سمجھ آ جائے آپ کو کہ ہیومنزم میں یعنی بے خدائی، بے دینی، اور مہدویت میں یعنی خدا پرستی اور دینداری، یہ مہدویت کا خلاصہ ہے. مہدی یعنی ہدایت یافتہ، عربک ورڈ ہے مہدیٌ، جس کی ہدایت ہو چکی ہو کاملاً. اور جس کی ہدایت ہو چکی ہے کاملاً وہ صرف امام مہدی علیہ السلام نہیں ہوں گے، بلکہ تمام اعوان و انصار و یاران امام مہدی علیہ السلام اسی صفت پہ ہوں گے، ایمان و عمل صالح کی معراج پہ ہوں گے، یعنی ہدایت یافتہ ہوں گے. ہدایت یافتہ کلچر میں کوئی شخص دوسرے کا حق ضائع نہیں کرتا، کوئی شخص مجرم نہیں بنتا، کوئی شخص ظالم نہیں بنتا. عادل امام کے ماننے والے راہ عدالت پہ چلتے ہوئے خدا پرستی کی زندگی امن و سکون سے بسر کرتے ہیں. انشاءاللہ کافی ٹاپک. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.